شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زین۔ زی ٹی وی میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو کابل کے ایک پروفیسر کی کہانی سنانے والا ہوں جو کہ انہوں نے خود لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں زمین فروخت کر کے پڑھا، بیرون ملک سے پی ایچ ڈی کر لی۔ واپس کابل آیا تو سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ہی ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی کھاک چانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخبستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخبستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود جان بوجھ کر گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہیں، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئی، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ایک کار میں نے اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ وہ کہنے لگا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے؟ اس نے کہا اکاؤنٹنگ کا۔ میں نے کہا تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ وہ کہنے لگا، وہ گاڑی آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے جب انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہو گیا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وائس چیئرمین میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دے گا۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا کہ کیا کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے نوکری کسی نے دینی نہیں ہے، یہ تو بس آپ ضد کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ جانے لگا ہوں۔ گیلے کپڑے زیبتن کیے ہوئے میں وائس چیئرمین آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وائس چیئرمین مجھے مستری سمجھا۔ میاں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا اور کہا، سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلبہ مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا اب ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟
انہوں نے کہا دوسرے نمبر والا ٹاپک۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا اب ان میں کون سا موضوع ٹھیک رہے گا۔ پورا بورڈ بھر گیا تھا، 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھی بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی، اور ان کے سامنے میں میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وائس چیئرمین نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے، اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، لیکن مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کا کنٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہت ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زین ٹاپ ویژن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔